بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت جامعیت سے حقائق کو ایک آدھ جملے میں بیان کر دینے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ اس کا حدیثوں میں بہت ظہور ہوتا ہے، یعنی ایک جملہ دو لفظ لیکن اس میں بہت بڑے حقائق بیان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی گویا آپ نے اپنی پوری دعوت میں مخاطبین کی نفسیات کیا ہونی چاہیے، کیسے دیکھنا چاہیے ان کو، اس کو بیان کر دیا۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ یہ انس بن مالک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے ہے، خادم خاص رہے ہیں، تو انہوں نے کس موقع پر یہ بات سنی اور اس کو بیان کر دیا ہے۔ میں یہ بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یعنی انہوں نے حضور سے کوئی بات سنی ہے، بعض موقعوں پر انہی الفاظ میں بیان کر دی ہے، بعض موقعوں پر اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ تو یہ بات صاف معلوم ہوتا ہے، جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ حضور کے اپنے ہی الفاظ ہیں، یاد رہ گئے ان کو، مختصر سا جملہ تھا تو انہوں نے بیان کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے۔ مدعا یہ ہے، یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ مدعا یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے، یعنی ویسے بیان کیا جائے کہ اس دنیا کے خاتمے کے اوپر ابدی زندگی ہوگی، عیش دوام ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں ایسی دنیا بنا دیں گے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو آپ چاہیں کہ مل جائے گا۔ تو یہ تصور تو دل کو بہت کھینچتا ہے، لیکن اس کی راہ میں مشقتیں حائل ہیں۔ تو فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ آپ کو جنت کا پردہ اٹھا کے داخل ہونا ہے، تو مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، وہ پردہ اس کا ہے۔ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، حوصلہ کرنا پڑے گا، اور ہمت اور حوصلہ کس باب میں کرنا ہے؟ سب سے بڑھ کر اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر میں کچھ پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی، خواہشات کی باغ ہاتھ میں رکھنی پڑے گی، عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا، گھر میں باہر ہر جگہ۔ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو بگٹوٹ بھاگنے کا موقع ملے، بے مہار ہو کر وہ جہاں چاہے منہ مار لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی راہ میں یہ پردہ حائل کر دیا ہے کہ آپ کو ان مشقتوں کو جھیلنا ہے، اس کے بعد ہی آپ اس میں داخل ہو سکیں گے۔ تو یہ مشقتوں سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے لیکن اس کی راہ میں مشقتیں حائل ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور ہر طرح کے حالات میں منکرات سے پرہیز اور اخلاق عالیہ پر قائم رہنے کی جدوجہد۔ یعنی انسان تھکا ہوا ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن حی علی الصلاۃ، اٹھ کے جانا ہوتا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ذرا جھوٹ بول دوں لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے گا، کسی کو فریب دے دوں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن عاطف غیبی پکارتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، تمہیں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا ہے۔ اسی طرح منکرات سے پرہیز۔ منکرات کیا ہیں؟ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، انسان اپنی جبلتوں کو بے لگام نہ چھوڑ دے، کھانا پینا جنس ہر معاملے میں احتیاط ملحوظ رکھے۔ یعنی انسان کو حصے ذائقہ دی گئی ہے، تو ویسے تو ہر آدمی سے پوچھئے تو وہ کہے کہ میرے جو مرغوب کھانے ہیں بس وہ دسترخوان پر پڑے رہے اور میں کھاتا رہوں، لیکن توجہ دلائی جائے گی کہ تمہارے کچھ حدود ہیں، ان کے اندر ہی تم اس سے حظ اٹھا سکتے ہو۔ یہی معاملہ دوسری جبلتوں کا ہے۔ تو یہ وہ مشقتیں ہیں، یعنی جس میں کچھ عبادات ہیں، کچھ اخلاقی تطہیر کی چیزیں ہیں، کچھ اپنے آپ کو خواہشات کی اس دنیا میں عقلی تقاضوں کے مطابق رکھنا ہے، اخلاق عالیہ پر قائم رہنے کی جد و جہد۔ انسان اس کی طرف بڑھنا چاہے تو اسے یہ مشقتیں لازماً اٹھانی پڑتی ہیں۔ یعنی جنت میں آپ محض ایک نعت پڑھ کے نہیں جا سکتے، محض عشق رسول قسم کے الفاظ بول کر نہیں جا سکتے، آپ کو ان مشقتوں سے گزرنا ہے ہر حال میں۔ اس کے برخلاف جہنم کی راہ میں مرغوبات کے خوان بچھا دیے گئے ہیں، یعنی آپ اس راستے کو اختیار کریں
تو اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کی بہترین غذاؤں کے دسترخوان لگا دیے گئے ہوں۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا ایندھن بنے، یعنی ویسے تصور میں دیکھیں تو جنت کا تصور دل کو کھینچتا ہے، لیکن اس کے اوپر مشقتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور ادھر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیجئے تو آدمی کانپتا ہے، لیکن جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ مرغوبات ہیں، بہت دل پسند ہیں۔ میں نے ایک موقع کے اوپر بعض لوگ کے جو ایتھیزم پر کچھ استدلال کر رہے تھے، ان سے کہا کہ بھائی استدلال تو کوئی ہے نہیں، بہت بات ہو گئی گھنٹہ ڈیڑھ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ عورت، جوا اور شراب، 3 چیزوں کو حلال کر دیں تو آپ کو مذہب پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو اصل میں یہ مرغوبات ہیں جن کے اوپر اللہ نے پابندی لگا دی، اور پابندی دلیل سے لگائی ہے، بتایا ہے کہ کیوں لگائی ہے۔ لیکن یہ مرغوبات اس کو اپنی طرف کھینچتے اور انہی کی لذتوں میں کھویا ہوا وہ بارہا اس کے دروازے تک جا پہنچتا ہے۔ تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ و حفت النار بالشہوات، جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی ادھر آپ کی خواہشوں کی تکمیل ہے لیکن نتیجہ جہنم، اور ادھر کیا ہے، ادھر کچھ مشقتیں ہیں، کچھ بھاری بوجھ ہیں جو اٹھانے پڑیں گے، کچھ پابندیاں جو لگانی پڑیں گی، لیکن نتیجہ کیا ہے، جنت۔ تو اس پوری بات کو اس ایک جملے میں بیان کیا۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، اسی باب کی ہے، یعنی یہی بات کس موقع پر بیان ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نشست میں اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اسی وجہ سے اس کو یہاں بھی حوالے کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا اسے اور اس کے ساز و سامان کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیا ہے، یعنی جبریل کو جنت دکھائی۔ وہ گئے، اس کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا، پروردگار تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سنے گا اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا، یعنی ان کو بھی بہت خوبصورت لگی۔ پھر اللہ نے اس کے متعلق حکم دیا اور وہ دشوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اسے اور اس کی سب چیزوں کو ایک مرتبہ پھر دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کی ہیں۔ جبریل نے اس کو دیکھا تو وہ دشوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپی جا چکی تھی۔ چنانچہ وہ آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ ارشاد ہوا، اب جاؤ اور جہنم اور اس کی سب چیزوں کو دیکھو جو میں نے اس کے لوگوں کے لیے اس میں تیار کی ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو وہ ایک پر ایک چڑھی جا رہی تھی، لہٰذا واپس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم اس میں تو کوئی داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ نے اس کے متعلق بھی حکم دیا اور وہ دل پسند چیزوں سے ڈھانپ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو وہ دل پسند چیزوں سے ڈھانپی جا چکی تھی۔ چنانچہ لوٹ کر آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم اب تو خدشہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، سب اسی میں داخل ہوں گے۔ تو یہ گویا پوری بات ہے جس میں سے وہ جملہ لے کر انہوں نے روایت کر دیا ہے۔ ساری روایت اس طرح سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔